اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 235 235۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ولا جناح علیکم، کوئی تم پہ گناہ نہیں ہے، فی ما عرضتم بہ، کہ اگر تم مطلب کوئی پیغام جیسے تم پہنچانا چاہتے ہو، اگر ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، یعنی کہ شادی کے یا مطلب نکاح شادی کا جو پیغام ہوتا ہے، اگر وہ تم اگر پہنچاتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ مطلب ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ڈائریکٹ اس عورت کو جا کے بولو کہ جو ابھی مطلب ویڈو ہوڈ میں ہے تو تم اس کو کیسے بولو گے؟ تم اس میں نہیں بول سکتے۔ ہاں، تم اشارے کنارے سے بول سکتے ہو، اشارے کنارے سے، کہ مطلب کسی کے تھرو تم نے بول کے بھیجا ہے کہ بھئی مطلب میں انٹرسٹڈ ہوں، یا پھر جو بھی اس عورت کا ولی ہے، یعنی بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، جو بھی ہے، تو اس کو بول سکتے ہو کہ بھئی میں مطلب انٹرسٹڈ ہوں، تو جب عدت پوری ہو جائے گی تو پلیز یعنی مطلب کہیں اور کچھ بھی کرنے سے پہلے مطلب مجھے ضرور بتانا، یا اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ بھئی، یعنی اس کو بولتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ عورت کو نہیں بول سکتے کہ ابھی میں تم سے مطلب نکاح کروں گا، ہاں، یعنی کہ تم ایسے سب نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ بہت غلط چیز ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں آیت میں بتایا گیا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے ہو کہ تم کو جیسے ایسا ہے کہ بھئی یہ عورت جو ہے مجھے اس سے مطلب جب اس کی عدت پوری ہوئے گی تو میں اس سے شادی کروں گا، تو اللہ کہتا ہے کہ تم دل ہی دل میں جو چیز سوچتے ہو، یعنی چھپے ہوئے اندر دل میں، علم اللہ ہو، تو اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ تو اب یہاں پر کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تم کو اس کا خیال آتا ہے، ستذکرونہن، کہ تمہارے دماغ میں اس کا مطلب خیال آنا یا ذکر دماغ میں آنا، مطلب وہ ہوگا، لیکن وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُهُنَّ، اس کو وعدہ کرنا، سرن، چھپ کے، یعنی خاموشی کے ساتھ تم مطلب اس کو وعدہ کرو، کانٹریکٹ کرو کہ بھئی اپن نکاح کریں گے بعد میں، یعنی تو یہ نہیں کر سکتے تم، الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن اگر تم کو بولنا ہے، اپنی بات پہنچانی بھی ہے، تو تم کو اس کو بہت ہی مطلب ریزنیبل طریقے سے، معروف طریقے سے پہنچانی ہوگی، کسی کے تھرو یا اس کے ولی کو، اس طرح سے، یعنی بہت مطلب اس میں بہت عزت مرتبے کی بات ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى، اور کبھی بھی مطلب وَلَا تَعْزِمُوا، کہ ان کے ساتھ عقدۃ النکاح، عقدہ کا مطلب ہے نوٹ، یعنی جو نکاح کی گانٹھ ہوتی ہے، جو تو نکاح کی جو گانٹھ ہے تب تک مت باندھنا، یعنی اس لیے بولتے نکاح کی گانٹھ عقدۃ النکاح،
کہ نکاح کی گاٹھ اس وقت تک نہیں باندھنا حتی یبلغ الکتاب. تو کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جو اللہ نے قانون بنائے ہیں وہ ہے مطلب لا، وہ ہے کتاب. تو جب تک وہ اس کتاب کے مطابق، قانون کے مطابق اس کے مطلب جو پہنچ نہ جائے اس کی عدت کی اینڈ تک، اجلہ، اس کی عدت کے اینڈ تک، جب تک وہ پورا نہ کر لے اس کو، تب تک تم نکاح کی بات نہیں کر سکتے، یا تم مطلب اس کا فیصلہ نہیں کرتے بس میں پکا ہاں کہ ہم نکاح کریں گے، یہ نہیں کر سکتے. وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ ہے، یعلمو ما فی انفسکم، تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے جی میں کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. فاحذروہ، تو ڈرو اللہ سے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور یہ جان لو کہ اللہ بہت غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ بہت حلیم ہے، اس لیے کہ وہ بار بار ہر چیز کو برداشت بھی تو کرتا ہے، لیٹ گو کرتا ہے، یعنی فور بیئرنگ ہے، برداشت کرتا ہے. وہ کتنا برداشت کرتا ہے اپنے بندوں کی حرکتوں کو. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایسی کوئی حرکتیں مت کرنا، لیکن اللہ بہت غفور اور حلیم بھی ہے، یعنی معاف بھی کرے گا لیکن وہ بہت برداشت بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی حرکتوں کو. There is no blame on you if you make an indirect offer of betrothal or hold it in your hearts. Allah knows that you cherish them in your hearts. But do not make a secret contract with them except that you speak to them in terms honorable, nor resolve on the tie of marriage till the term prescribed is fulfilled. Iddat. And know that Allah knoweth what is in your hearts. And take heed of him. یعنی اللہ جو بھی نصیحت کرتا ہے اس کو دھیان سے سنو، اس کو عمل میں لاؤ. And know that Allah is oft forgiving, most forbearing. یعنی اگر کہیں تم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اب تم صحیح ہو جاؤ، اس کا مطلب. اس کی نوٹ ہے 268. A definite contract of remarriage for the woman during her period of iddat of widowhood is forbidden as obviously unseemly. یعنی یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک مطلب ایک ودھوا، ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے لیے وہ ایک صدمہ ہے اور اس کا عدت کا وہ پیریڈ ہے اور وہ شوق سے گزر رہی ہے اور اس کو تم دوبارہ شادی کے پیغام پہنچاؤ، یہ سب چیز کے لیے منع کیا گیا. As also any secrecy in such matters. اور خاموشی کے ساتھ بھی نہیں بول سکتے کہ اچھا بھئی تم مجھے بہت پسند ہو اور میں تو تم سے شادی کروں گا یا مجھے تم سے محبت ہے، کچھ نہیں بول سکتے ایسی بات. It would bind the woman at a time when she is not fitted to exercise her fullest judgment. یعنی سوچو کہ اگر کسی نے ایسی بات کہہ دی اگر کہ میں تم سے شادی کروں گا اور وہ پورا کانٹریکٹ کی طرح ایک بات کر دی عورت سے، تو وہ عورت تو اس میں بن گئی، لیکن سوچو کیا وہ اس وقت کوئی صحیح فیصلہ کرنے کے لائق ہے. But circumstances may arise when an offer, یعنی open for future consideration but not immediately decided, may be to her interest and this is permissible. تو اگر اس کے فیوچر کے اندر یعنی کوئی اس کے حق میں صحیح ہے اور اس کے لیے تم کوئی مطلب پیغام بھجواتے ہو کوئی دوسرے شخص سے یا اس عورت کے محرم کو، تو پھر ولی کو مطلب محرم کو، ولی کو تو تم اگر پہنچاتے ہو تو پھر اس میں اجازت یعنی مطلب اس کی اجازت ہے، یعنی وہ کر سکتے، کیونکہ وہ ایک عزت مطلب جیسے تم ایک عزت کے ساتھ کسی عورت کا ہاتھ مانگ رہے ہو تو وہ صحیح ہے، مطلب اس کی اجازت دی گئی ہے.